الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان وقال الله تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے
اس ماہ مبارک کا یہ آج آخری جمعہ ہے اور آخری روزہ۔ واقعتاً یہ ایام معدودات تھے، شروع ہوئے اور ختم ہوئے۔ اس ماہ مبارک میں نے عرض کیا تھا کہ کئی واقعات ہوئے۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ ایک شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے، اور کافی عرصے سے اس ماہ مبارک کے جمعوں کے بیانات میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ابواب کو پڑھا، کہیں تفصیل سے پڑھا، کہیں تلخیص سے پڑھا، اور اللہ تعالیٰ کو اگر آج منظور ہوا تو انشاءاللہ اس سلسلے کی یہ آخری کڑی ہوگی۔ گزشتہ جمعہ میں اس واقعے کو یہاں تک پڑھ پایا تھا کہ تین خارجی چلے، ایک مصر کی جانب جہاں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرا دمشق کی جانب جہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور تیسرا کوفے کی طرف جہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے۔ ان تینوں نے وعدے یا معاہدے اور قسمیں کھائیں کہ ہم ان تینوں حضرات پہ حملے کریں گے، اور ان تینوں نے کیے۔ ایک ہی دن ایک ہی وقت طے کیا ان لوگوں نے۔ علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ ماہ رمضان میں 17 تاریخ کو طے کیا ان لوگوں نے، اور فجر کا وقت طے کیا۔ جو دمشق گیا تھا، جو مصر گیا تھا، اس کے ان لوگوں کی ان حرکتوں کی کچھ تلخیص میں نے گزشتہ جمعہ پڑھ دی تھی۔ جو تیسرا تھا ابن ملجم، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو شہید کرنے کے لیے گیا تھا کوفے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس نے کسی کو بھی کانوں کان خبر ہونے نہیں دی اپنے ارادے کی، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو بھی۔ جب وہ وہاں پہنچا، اب موقع کی تلاش میں تھا، بعض علماء نے اس موقع پر ایک عورت کا ذکر بھی کیا ہے اور لکھا ہے، لیکن بہرحال خلاصہ اس کا یہی ہے کہ وہ ویسے بھی آیا تو اسی ناپاک ارادے سے ہی تھا، بھلے وہ عورت اس میں شامل تھی یا نہیں تھی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ پھر اور یعنی اس کے ساتھ بھی اس نے سودا کیا کہ یہ کریں گے وہ کریں گے۔ بہرحال
مقصد دونوں کا یہی تھا کہ حضرت علی کو شہید کرنا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تینوں ساتھی جنہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں، حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، خلفائے راشدین کی اصطلاح اہل سنت کے ہاں انہی چار حضرات کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عمر ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عثمان یا حضرت علی رضی اللہ عنہما، تینوں حضرات شہید ہوئے۔ یقیناً ان حضرات کی شہادتوں کے پیچھے یا ان واقعات کے پیچھے گہری سازشیں تھیں۔ بہرحال سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر جو دین اترا، وہ دین قیامت تک باقی رہے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ اس لیے علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے پاک کی شرح میں لکھا ہے کہ آسمان کا سورج اسی آخری امت پر چمکے گا، کوئی کچھ بھی کر لے۔ جب وہ ابن ملجم وہاں آیا، اب موقع کی تلاش میں تھا، خاص تلوار اس نے لی اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ بھی سمجھتا تھا کہ ممکن ہے میں ایک ہی وار کر پاؤں گا۔ ہاں یہ بھی اس نے کیا کہ چھپ کر وار کیا۔ یہ بات وہ بھی سمجھ سکتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ آمنے سامنے کوئی مذاق تو نہیں تھی، اس لیے چھپ کے وار کیا اس نے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک نہیں 2 ماہ تک، بعض نے 1 ماہ لکھا ہے لیکن دوسرے حضرات نے لکھا نہیں، ایک نہیں، بعض کتابوں میں ملتا ہے، اس کے اپنے الفاظ ملتے ہیں کہ میں نے پورے 2 ماہ تک جس تلوار کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ وار کرنے کے لیے چنا تھا، اس تلوار کو پورے کا پورا 2 ماہ تک میں نے زہر میں بھگوئے رکھا۔ اب اس کا مقصد یہ ہوتا تھا، صاحب خلفائے راشدین نے لکھا ہے کہ تلواروں کو یا خنجروں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے زہر میں اس لیے بھگویا جاتا تھا کہ ممکن ہے وار کرنے میں تلوار یا خنجر کا جو وار ہے وہ اس طرح نہ لگے جس طرح ہم چاہتے ہوں، تو چلو جو کام اگر تلوار یا خنجر نہ کر سکے وہ زہر کر جائے گا، کیونکہ جب اس سے زخم لگے گا تو زہر خود بخود داخل ہو جائے گا وجود۔ اور ایک بھی نہیں یعنی 2 ماہ تک آپ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس تلوار کے زہریلے ہونے کا کیا عالم ہوگا۔ مولانا رنگونی صاحب اور دوسرے حضرات نے لکھا ہے کہ یہ 17 ماہ رمضان کا واقعہ ہے۔ یہ رات کو اٹھا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس نے اپنے ساتھ 2 اور آدمی بھی ملائے۔ بہرحال اصل تو یہی تھا۔ یہ آ کر اندھیرے میں چھپ گیا۔
اور علماء نے لکھا ہے کہ ایسے اندھیرے میں چھپا کہ وہاں ایک دروازہ تھا جہاں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ گزرتے تھے. یہ کئی دن سے وہاں تھا، اندازہ لگا لیا ہوگا اس نے. اب جب یہ رات کو وہاں چھپا تو اندھیرا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ صبح صادق طلوع ہونے لگی. اور جب صبح صادق طلوع ہو جائے تو فجر کی اذانیں ہوتی ہیں، فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے. ہاں یہ بھی بات ذہن میں تازی کر لیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی اپنی پاک زندگی میں حضرت علی کی شہادت کی. اچھا یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جن جن صاحبان کے لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی پیش گوئی فرمائی ان کو شہادت کی موت نصیب ہوئی. حضور کی زندگی کا بڑا مشہور واقعہ ہے، ممکن ہے آپ کو نے بھی کہیں پڑھا ہو یا سنا ہو کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے پہاڑ پہ تشریف لے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 3 صحابہ تھے. اچھا جب حضور پہاڑ پر تشریف لائے تو مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ثانی اثنین میں کہ وہ پہاڑ کانپنے لگا. تو حضرت لکھتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ سے فرمایا کہ کیوں کانپتے ہو، آپ کے اوپر ایک نبی ہیں، ایک صدیق ہیں، 2 شہید ہیں. اچھا حضرت نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جن 2 کے لیے حضور نے فرمایا کہ یہ شہید ہیں، ابھی حضور کی زندگی میں تو وہ صحیح سلامت تھے نا، لیکن حضور نے لفظ استعمال فرمایا کہ آپ کے اوپر 2 شہید ہیں. حضرت نے لکھا ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وہ دونوں شہید ہوئے. اس لیے علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عقیدہ یہ ہے کہ آسمان کا دامن پھٹ سکتا ہے، لب مصطفیٰ کی جنبشیں غلط نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نبی اللہ کے نور کی روشنی میں بولتے ہیں، وہ غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بھی شہادت کی پیشگوئی تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک زندگی میں فرما دی تھی. اور حضور نے فرمایا تھا، مولانا رنگونی صاحب نے بڑے عجیب الفاظ لکھے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ تلوار سے وار کرے گا وہ، اور وار ایسا کرے گا سر پہ کہ جس سے حضرت علی کے یہ چہرے کی ساری داڑھی سرخ ہو جائے گی، داڑھی سرخ ہو جائے گی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خون سے. جب سویرا ہوا یعنی صبح صادق طلوع ہوئی، فجر کی نمازوں کا وقت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے اٹھے، مسجد کی طرف بڑھنے لگے. حضرت کی شہادت کا جو واقعہ ہے یہ کوفے میں پیش آیا. میں نے بتایا تھا نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں کوفے میں تھے. جب یہ اٹھا یہ آ کر پہلے چھپ کے بیٹھ گیا. اب اندھیرا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ گھر سے چلے. اچھا یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ محترم گھروں کے ایسے دروازے یا جو بھی تھا ایسے دستک بھی دے رہے تھے یا ہاتھ لگا رہے تھے یا آواز لگا رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، یعنی نماز کے لیے اٹھو یا نماز کے لیے آؤ، آواز دیتے آ رہے تھے. اچھا اب جیسے آگے پڑھے تو یہ طاق میں بیٹھا ہوا تھا
علماء نے لکھا ہے کہ جیسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ اس دروازے کے قریب پہنچے تو یہ نکلا اچانک. اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا نا کہ حضرت کی شہادت، تو پھر اب اچھا یہ اس دن میں یہاں ختم والی رات بھی بتا رہا تھا کہ فرشتوں پر ایمان رکھنا یہ ضروریات دین میں سے ہے، یہ یاد رہے. علماء نے لکھا ہے فرشتوں پر ایمان رکھنا یہ ضروریات دین میں سے ہے. کوئی شخص اگر فرشتوں کا انکار کرتا ہے وہ اسلام کے دائرے میں نہیں رہ سکے گا. وعلیکم السلام. اس لیے علماء نے لکھا ہے، حدیث شریف میں فرمایا گیا کم از کم 2 تو ساتھ رہتے ہی رہتے ہیں. حدیث شریف میں فرمایا گیا جب کسی انسان پر کسی حادثے یا واقعے کا ہو جانا قدرت کو منظور ہو، پھر ان فرشتوں کو حکم ہوتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ. اس لیے کہ اب مرتبے رتبے تو پھر ایسے نہیں ملتے نا. ہاں جس کی حفاظت منظور ہو پھر قدرت کا حکم ہوتا ہے اس کو کچھ ہونے نہ پائے. تو پھر اللہ کے حکم سے جس کی حفاظت فرشتے کریں پھر اسے ہوا بھی نہیں چھو سکتی. لیکن جس کے واقعے یا حادثے کی قدرت کو منظوری ہوتی ہے، قدرت کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپ پیچھے ہو جاؤ. یہ حدیث میں فرمایا. بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ اب یہ طاق میں بیٹھا تھا. اب جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کے پاس پہنچے جہاں وہ چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، ایک دم نکلا وہ، اور جیسے ہی نکلا تو اس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کو بھی اندازہ ہوگا کہ میں ایک ہی وار کر سکوں گا. اس نے پہلا ہی وار اتنا زوردار کیا، اور کیا بھی سر پر. سر کی چوٹ بہت خطرناک ہوتی ہے. سیدھا سر پہ جب یہاں لگی نا تلوار تو یہاں سے جو حضرت کا خون نکلا تو سیدھا وہ خون حضرت کی داڑھی کو تر کر دے گیا. حضور نے کیا فرمایا تھا؟ جو وار ہوگا تو داڑھی مبارک بھی حضرت علی کی تو پیش گوئی پوری ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہیں گرے. اتنا زوردار وہ حملہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی گرے، اچھا اب یہ سمجھ گیا کہ اب میری خیر نہیں، اب بھاگنے لگا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پکڑو. حضرت نے اس کا چہرہ ابھی نہیں دیکھا تھا. حضرت نے فرمایا اس کو پکڑو. اچھا جب حضرت علی کی آواز لگی، پیچھے کچھ لوگ آ رہے تھے، انہوں نے وہ سمجھ گیا کہ کچھ حادثہ ہوا ہے. ان میں سے ایک صاحب نے کیا کیا کہ وہ چادر، عام طور پر اب یہاں تو رواج نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں تو رواج ہوتے ہیں نا، چادر اوڑھ لے جاتی ہیں. اور آپ نے سن رکھا ہے نا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک سنتوں میں بھی یا حضور کے پاک لباسوں میں بھی ذکر ملتا ہے کالی کملی، ملتا ہے نا. تو اچھا، اور یہ بھی احادیث طیبہ میں یا کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چادر کو اوڑھتے کیسے تھے، یہاں تک تذکرہ ملتا ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں حضرات پہنتے تھے، ایک صاحب کے پاس چادر تھی. اب یہ جیسے ہی بھاگا اس نے اس کے اوپر چادر دے ماری. چادر دے ماری تو وہ چادر جیسے ہی لپٹی نا، اس نے چھلانگ لگا کے اس کو نیچے دے مارا تو قابو کر لیا. اچھا اب انہوں نے اس کو تو قابو کیا، لیکن اب ذرا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تربیت دیکھیں. حضرت علی کو اٹھانے لگے. حضرت علی نے فرمایا نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھو، کسی کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھاؤ. ایک صاحب آگے ہوئے، فجر کی جماعت ادا کی گئی. نماز کے مقام کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نماز فجر سے حضرات فارغ ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھانے والوں نے اٹھایا، گھر پہنچایا. لیکن بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو صاحبان حضرت علی کو گھر لے کے گئے وہ سمجھ گئے تھے کہ اب جو ہے وہ حضرت کا آخر وقت آ گیا ہے. اچھا جب وہ اٹھا کے لے گئے نا، جلدی کرنے لگے. کسی صاحب نے کہا ہوگا کہ بھائی جلدی کریں، جتنا جلد ہو سکے علاج کی کوشش کریں. اچھا اس کو تو پکڑا ہوا تھا ابن ملجم کو، اس نے ایک کو پکڑا، اس کو کہا میری بات سنو، یہ بھاگ دوڑ آپ لوگوں کی بیکار ہے. ان کا کیوں؟ حضرت علی کو تو لے گئے نا آگے بڑھا کر وہ لوگ. تو وہ کہنے لگا ایک مسلمان سے کہ یہ آپ لوگوں کی بھاگ دوڑ بیکار ہے. تو انہوں نے کہا کیوں؟ تب اس نے بتایا کہ جس تلوار سے میں نے ان پر وار کیا ہے نا، یہ جو دیکھ رہے ہو، اس کو میں نے 2 ماہ تک زہر میں بھگو کے رکھا ہے، میں نے اس سے وار کیا ہے. اگر تلوار اپنا کام چھوڑے گی، زہر اپنا کام کر جائے.
اس لیے یہ سب کوششیں تمہاری بیکار ہیں، جو مرضی کر لو۔ اچھا اب ظاہر خیر بارہ، اچھا یہاں تک بات سمجھ آئی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضرات دیکھے تو وہ سمجھ گئے۔ اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، ان کو حادثے کا پتہ چلا تو مولانا رنگونی نے یا دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ محترمہ بھی جلدی آئیں، لیکن تب تک حضرت شدید زخمی تھے۔ دیکھا تو ظاہر بات ہے اب بیٹی تو تھیں والد کو دیکھ کر، اور یہ بیٹی وہی بیٹی تھی حضرت علی کی جو حضرت عمر کی بیوی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے سن رکھا ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی تھی، آپ نے سنا ہے نہیں سنا ہے؟ وہ یہی تھی، اور یہ حضرت فاطمہ ہی سے تھی۔ تو حضرت حسین کی کیا لگی؟ پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے، حضرت حسین کی کیا لگی؟ بہن لگی۔ ایک بولے باقی میرے عالم روزے میں ہے ماشاءاللہ۔ آج کیوں آپ لوگ ڈھیلے پڑے ہوئے ہو؟ کل بھی روزہ رکھنا ہے؟ ہاں رکھ لو، میرا کیا ہے، رکھ لو، میرے کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ یہ تھوڑا وہاں جان چھوٹ جائے گی کہ جی اس نے کہا تھا، رکھ لو، میرا کیا ہے؟ اتنے ڈھیلے ڈالے بول رہے ہو، میں نے سوچا شاید ارادہ ہو بھی کل بھی رکھنا ہے۔ آج تو آپ چلے پہلے روزے میں آپ لوگوں کا یہ حال تھا وہ مجھے سمجھ میں آتا ہے، لیکن اب کیا ہے؟ اب جانے والے نہیں، اب تو جانے والے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کے۔ اچھا جب والد صاحب کی یہ حالت دیکھی تو ظاہر بات ہے بیٹی تھیں، تو اس موقع پر انہوں نے فرمایا تھا کہ فجر ہی کے وقت میں نہ جانے کیوں ایسا ہوتا ہے، میرے شوہر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، میرے والد کے ساتھ بھی ایسا ہی۔ آپ نے پڑھ رکھا ہے یا سن رکھا ہے، حضرت عمر پر بھی تو حملہ جو ہے فجر کی نماز میں ہی ہوا تھا نا، اور چھپ کر ہی اس نے کیا تھا۔ اچھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اب حضرات سمجھ گئے کہ اب بظاہر جو ہے وہ حضرت بچیں گے نہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا۔ اچھا ایک صاحب تھے وہ حضرت کے پاس ہوئے تو حضرت نے ان سے فرمایا، حضرت حسن کہیں حضرت حسین کہیں، وہ احباب جو حضرت کے پاس تھے، حضرت نے فرمایا کہ اس کو لاؤ جس نے وار کیا ہے۔ اس کو لے کر آیا، حضرت نے دیکھا اس کو، حضرت سمجھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ذرا دیکھیے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا رنگ، یعنی اس کو کہتے ہیں ایسی تربیت حضور نے صحابہ کی تھی کہ دین اسلام کے حکم سے نہ یوں ہونا ہے نہ یوں ہونا ہے۔ کتنے وار کیے تھے ابن ملجم نے حضرت علی پہ؟ ایک ہی کیا تھا نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اپنے احباب کی طرف دیکھتے ہوئے، صاحبان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اس نے ایک ہی وار کیا تھا، اس کا کرنا کیا ہے؟ وہ اگر میں بچ گیا تو میں خود اس سے نپٹوں گا، ممکن ہے معاف کر دوں، ممکن ہے بدلہ لوں۔ یہ اختیار حضرت علی کو تھا نا، لیکن حضرت نے فرمایا اگر ہم چلے گئے اسی سے وار سے، تو اس نے کتنے وار کیے تھے حضرت علی پہ؟ ایک۔ حضرت علی نے فرمایا تم بھی ایک ہی اس پہ وار کرنا، ایک سے دوسرا نہ ہونے پائے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ لوگ؟ اس نے ایک ہی وار کیا تھا نا، حضرت علی نے فرمایا ایک ہی کرنا، ایک بات۔ دوسری بات حضرت علی نے فرمایا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح کرنے سے منع فرمایا تھا، حضرت علی نے فرمایا کہ اس پر ایک ہی وار کرنا لیکن اس کو مسلح نہیں کرنا، حضور نے منع فرمایا مسلح کرنے سے۔ مسلح سمجھتے ہو آپ؟ بتاؤں تو یاد رکھو گے؟ آپ نے پڑھ رکھا ہوگا نا پرانی تاریخی کتابوں میں
کہ ناک کاٹ دیے جاتے تھے، کان کاٹ دیے جاتے تھے، چہرے خراب کر دیے جاتے تھے، سینے چیر دیے جاتے تھے مرنے یا مارنے کے بعد، دل نکال، یہ سب اس کو کہتے تھے مثلا، سے کے ساتھ ہے یہ لفظ، سمجھ آئی؟ اس لیے ان باتوں سے حضور نے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی نے فرمایا کو مثلا نہیں کرنا، اور ایک ہی وار کرنا، اس نے ایک ہی وار کیا ہے۔ اچھا دوسری بات، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اگلی بات سنیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ سب باتیں بات کی ہیں، پہلے کیا فرمایا؟ اگر ہم بچ گئے تو ہم خود اس سے نپٹیں گے۔ دوسری بات فرمائی اگر ہم شہید ہو گئے تو پھر اس کو ایک ہی وار سے۔ اچھا لیکن حضرت علی نے فرمایا، یعنی حضرت محترم کے الفاظ کا معنی یہ کہ یہ سب بات کی باتیں ہیں، جب تک ابھی کوئی نتیجہ یا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تب تک اس کا خیال رکھنا، تب تک اس کا خیال رکھنا، یہ نہیں کہ زیادتی ہو، نہ زیادتی اللہ تعالیٰ نہیں پا، ظلم ظلم ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا اس موقع پہ ایک بات اور بھی موٹی سی ذہن میں پلے باندھ لیں، مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے، واقعات تو آپ اور ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، وہ تو چلتے رہیں گے، لیکن کچھ اصلاح بھی تو رہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے، یا دوسرے علماء نے بھی لکھا ہے، غیبت ہی ہے چاہے وہ برے حکمران کی بھی ہی کیوں نہ ہو۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ لوگوں؟ غیبت، اگر میرے ساتھ کہہ دیں، غیبت ہی ہے چاہے وہ برے حکمران کی بھی ہو۔ اچھے حکمران کی بولو تو صحیح، اچھے حکمران کی غیبت ہوتی وہی ہے جو سامنے والے میں برائی ہو، ظاہر بات ہے۔ اب غیبت تو وہی ہے نا، اللہ معاف فرمائے، جو اس میں عیب ہے یا برائی ہے اسی کو بیان کریں گے تو غیبت۔ یہ تھوڑا ہے کہ سامنے والا تہجد پڑھ رہا اور میں اور آپ کہیں نہیں جی بڑا پاپی ہے، یہ تو الزام ہے، یہ اس سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ لیکن ایک ساتھ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایک میں برائی ہے، پھر میں اور آپ اس کے پیٹھ کے پیچھے بولیں گے، یہی غیبت ہے، یہ جائز ہے؟ بولو تو صحیح۔ اس لیے اچھا یہ بھی یاد رہے، میں اس دن یہاں حدیث شریف پڑھ رہا تھا، فضائل رمضان ہم نے تلخیص کے طور پر پورے ماہ رمضان میں دہرائی، اس میں حدیث پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اس موقع پر لکھا گیا ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، روزہ ہے نا میرا اور آپ کا الحمدللہ، روزے کی حالت میں عموماً میں اور آپ بچتے ہیں کہ ہمارا رکھا ہوا روزہ ٹوٹ نہ جائے، غلط کہہ رہا ہوں؟ یہاں تک کہ وضو کرتے ہوئے بھی ہم خیال رکھتے ہیں کہ کوئی پانی اندر چلا نہ جائے، قطرہ تک گوارا نہیں ہوتا۔ یہ صحیح ہے غلط ہے؟ لیکن غیبت سے روزے کی حالت میں میں بچوں بڑا مشکل ہے۔ پانی کے قطروں سے میں بچتا ہوں، بچنا چاہیے، اگر نہیں بچوں گا روزہ وہ قطرے توڑ دیں گے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ غیبت سے بھی روزہ اسی طرح ٹوٹتا ہے جس طرح پانی سے ٹوٹتا ہے۔ میں اور آپ پانی کے قطروں سے تو احتیاط کریں، لیکن روزے کی حالت میں غیبت سے نہ بچیں، یہ صحیح ہے؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اگرچہ اس پہ فتویٰ نہیں ہے لیکن بعض علماء کا قول ضرور ہے، وہ فرماتے ہیں غیبت سے بھی روزہ اسی طرح ٹوٹے گا جس طرح پانی پینے سے ٹوٹے گا، اگرچہ اس پہ فتویٰ، ورنہ میں اور آپ تو اب پریشان ہو، یار اب کیا ہوگا، ہمارے تو سارے ہی گئے، اس لیے دوہرا دیا ہے کہ فتویٰ اس پہ کہ نہیں روزہ تو ہو جائے گا، لیکن آگے اگر آ جائیں، آگے آ جائیں آپ حضرات بھی آگے آ جائیں، تو سب رش پیچھے بن رہا ہے، آگے آ جائیں، پھر انشاءاللہ نماز پڑھ کے یہاں سے نکل جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس غیبت کے گناہ سے بچائے۔ اچھا یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں حفاظت فرمائیں، ہمارے بہت لوگ ہیں وہ حرام کاری سے بچتے ہیں، یہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، واقعی بچتے ہیں، اتنے بڑے گناہ کرنے کی کوئی شاید ہی جرت کرتا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے غالباً، اگر میں غلط نہیں ہوں، کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی، مجھے جہاں تک یاد آ رہا ان علماء میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہیں، میں محترم کا نام اس لیے بسا اوقات دوہرا دیتا ہوں کہ آپ کے دیش کے اس وقت سب سے بڑے عالم ہیں، بلکہ بعض ہمارے اساتذہ فرماتے تھے صرف آپ کے دیش کے نہیں، اس پورے سنسار کے سب سے بڑے عالم۔ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ جو غیبت ہوتی ہے نا،
یہ کبھی کبھی حرام کاری سے بھی گناہ میں بڑھ جاتی ہے. اس کی ایک وجہ، لیکن خیر یہ دوسری طرف میں نکل جاؤں گا، پھر میرے بات رہ جائے گی. اچھا خیر، جو بات دہرا رہا تھا یہاں تک کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ تو وسیع ایک موضوع ہے، لیکن چند ایک باتیں آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. ممکن ہے انشاءاللہ قصص الانبیاء میں کہیں نہ کہیں آئیں گی یہ تفصیلات. آکے بابو یہاں آ جائیں. یہ میری بات سنیں، انشاءاللہ خطبہ نماز آپ پڑھا دیں. نہیں ضرورت ہے نا؟ ٹھیک. جو بات عرض کر رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا خیال رکھنا. باقی یہ باتیں سب بات کی ہیں، وہ حکمران وغیرہ کے حوالے سے جو بات میں نے وہ سب چھوڑ دی، چونکہ پھر یہ بات پوری نہیں ہوگی، 5-6 منٹ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا. اچھا ایک بات یہ بھی سنیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اب سمجھ گئے تھے. ایک صاحب حضرت کے قریب ہوئے تو محترم سے فرمانے لگے کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ ہم آپ کو اس کا حکم دیتے ہیں نہ آپ کو منع کرتے ہیں، آپ حضرات خود ہی دیکھ لینا. بات سمجھ آ گئی حضرت علی کی؟ فرمایا ہم نہ حکم دیتے ہیں نہ منع کرتے ہیں، خود آپ غور کر لینا، خود دیکھ. اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ایک بیٹے حضرت حسن تھے، ایک بیٹے حضرت حسین تھے. یہ بہت مشہور ہوئے ہیں رضی اللہ عنہما. اچھا یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں ہی دونوں پیدا ہو گئے تھے. ایک حضرت علی کے ایک اور بیٹے بھی تھے، ان کا نام محمد تھا. حضور کا نام کیا تھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا نام حضرت علی نے کہ بیٹے کا نام محمد تھا. یہ ابن الحنفیہ کے لقب سے مشہور رہے ہیں، اس کنیت سے یہ زیادہ مشہور ہوئے. ابن الحنفیہ ان کو کہا جاتا تھا، نام محمد تھا. اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اس واقعے کے وقت یہ موجود تھے، لیکن جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے محترم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں پیدا نہیں ہوئے. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما تو حضور کی زندگی میں ہی پیدا ہوئے تھے، لیکن حضرت محمد ابن الحنفیہ حضور کی زندگی میں پیدا نہیں ہوئے، بعد میں ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف دیکھا. اچھا یہ علماء نے لکھا ہے کہ شان اللہ کی بڑا کمال قدرت نے دیا تھا ان کو، یعنی حضرت محمد بن حنفیہ کی بات کر رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف دیکھا. حضرت علی بھی اب سمجھ گئے تھے کہ اب بظاہر منزل دور نہیں ہے، تو حضرت حسن اور حضرت حسین یہ بڑے تھے نا رضی اللہ عنہما. حضرت علی نے ان سے فرمایا کہ اپنے ان بھائی کا خیال رکھنا. اچھا یہ بات ہو گئی ان دو حضرات کے لیے، ان کے لیے. اب ذرا حضرت علی کی اگلی بات سنیں جو ان کو ان کے لیے فرمائی. یہ دونوں بڑے تھے نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ محمد اپنے ان دونوں بھائیوں کے ہمیشہ عزت کرنا. اور اگلی بات محترم نے فرمائی کبھی بھی کوئی فیصلہ ان کے مشورے کے بغیر نہیں کرنا. سمجھ آئی بات؟ اچھا جب یہ بات ہوئی تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی طرف دیکھا تو حضرت علی نے ان اپنے بیٹوں سے فرمایا. اب سنو یہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں، یہ صرف حضرت حسن یا حضرت حسین کے لیے باتیں نہیں تھیں، ہم سب کے لیے. حضرت نے فرمایا زندگی میں ہمیشہ خدا سے ڈر کے رہنا. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جملے صرف ان کے لیے تھے، میرے اور آپ کے لیے نہیں تھے. حضرت نے فرمایا زندگی میں ہمیشہ خدا سے ڈر کے رہنا. اچھا اگلی بات سنیں، دوسری بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے فرمائی کہ نمازوں کا خیال رکھیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں حضرت کا یہ جملہ صرف آپ آگے آ جائیں، جو آپ بھی آگے جائیں، جو حافظ صاحبان ہیں وہ آگے آ جائیں. حضرت اچھا جو نمازوں کا حکم ہے وہ صرف حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے لیے تھا؟ سب کے لیے تھا. حضرت علی نے فرمایا نمازوں کا خیال رکھنا. اگلی بات سنیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکوٰۃ کا خیال رکھنا. کس کا خیال رکھنا؟ اچھا ایک چلتے چلتے بات سن لو، تقاریر ہوتی رہتی ہیں. اللہ نہ کرے اگر کسی شخص سے نماز رہ گئی، رہنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو چھوڑ دے یا چھوٹ جائے، دونوں کی قضا ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں، چاہے چھوڑی ہو چاہے چھوٹی ہو.
قضا معاف نہیں ہوتی. اچھا زکوٰۃ کا بھی یہی حکم ہے, زکوٰۃ بھی فرض ہوتی ہے صاحب نصاب پہ. اگر زکوٰۃ نہیں دی ہے نصاب ہونے کے بعد تو زکوٰۃ کی بھی قضا ہے. مثلا آج میرے اوپر اگر میں صاحب نصاب ہوں اور اس ماہ مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی $1000, میں مثالی بات کر رہا ہوں, کم بھی ہو سکتی زیادہ بھی تو ہو گئی, میں نے دی نہیں, ڈھیٹ ہو گیا, یار $1000 چلا جائے, یار یہ تو کم ہو جائے گا, نہیں دی. مہینہ 100 ماہ میں نے کسی عالم کا بیان پڑھا یا سنا, انہوں نے حکم دیا یا انہوں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ تعالیٰ کا پاک فرمان بیان فرمایا کہ بھائی زکوٰۃ فرض ہے, ادا کرو. مجھے احساس ہوا تو اب میں کیا کروں, ایک تو یہ ہے کہ توبہ کروں گا نا, تو یہ یاد رہے توبہ سے میرا وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا گناہ معاف ہوگا, زکوٰۃ کی ادائیگی معاف نہیں ہوگی. بات سمجھ آئی؟ نماز اگر کسی شخص نے نہیں پڑھی, توبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے میں نے نہیں پڑھی, علماء نے لکھا ہے یہ جو نہیں پڑھی اس کا گناہ توبہ سے معاف ہوگا, نماز اطاعت کی ہے وہ معاف نہیں ہوگی. اسی طرح زکوٰۃ ہے, بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح روزہ ہے اور اسی طرح ہی حج بھی ہے. مشکل مسائل ہیں, آپ لوگ سارے اداس ہو گئے, اب کیا ہوگا؟ ابھی زندگی کے لمحات ہیں, غنیمت جانو, کوشش کرو. نہیں نساؤ کیوں ہے, سمجھانا تو ہے, باقی عمل کریں نہ کریں آپ حضرات, ہم نے تو آپ کو بتانا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکوٰۃ کا خیال رکھنا. اچھا, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیتیں فرمائیں, اور اپنا جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے ایک عالم نے لکھا ہے, کسی یعنی ایک آدمی نے تو تذکرہ نہیں کیا لیکن کچھ حضرات نے لکھا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی نے نصیحتیں فرمائیں, میں نے 3-4 بیان کر دی ہیں, باقی میں نے چھوڑ دیا, وقت نہیں ہے, باقی آپ خود ہی پڑھ لیجئے گا. اب انہی پہ ہی عمل کر لیں, دعا کریں, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, تقوی ہے, جب تقوی کا کریں گے سب آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا, جب یہ موقع آیا اور نصیحتوں سے حضرت فارغ ہوئے تو بعض اکابر نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پاک زبان پر کلام پاک کی آیت جاری ہوئی, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ان علماء نے لکھا ہے آخری لفظ کی جو ہے ادا ہوئی تو حضرت نے یہ دنیا چھوڑ دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف صاحبزادگان نے جب دیکھا تو حضرت کی روح اس دنیا سے پرواز کر چکی تھی. ایک کوہرام تھا جو مچ گیا, بڑے بڑے اوراق اس پر لکھے گئے, لیکن بہرحال دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ پاس ہوئے اور حضرات پاس ہوئے. قصہ مختصر یہ کہ محترم کو غسل دیا گیا, کفن دیا گیا. حضرت کی نماز جنازہ حضرت حسن نے پڑھائی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حسن میں سے بڑے کون تھے؟ حضرت حسن نے نماز پڑھائی. جب حضرت حسن نے نماز جنازہ پڑھائی تو محترم کے جنازے میں زیادہ لوگوں کو ان حضرات نے شریک نہیں ہونے دیا. اس میں وجہ تھی کیونکہ حالات ایسے بنے ہوئے تھے, اور یہ بھی وہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ محترم کو جب جہاں دفن کیا گیا, یہ واقعہ یہ حادثہ کہاں کا تھا؟ اس لیے ان علماء نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ان صاحبان احباب نے حضرت علی کی قبر کا نشان نہیں رکھا تھا. اس کی وجہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ سب کیا تھا, جو کر رہے تھے, نشان نہیں رکھا. اچھا, ایک اور چیز بھی بیان کی جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس شہادت کے موقع پر کہ محترم نے وصیت فرمائی تھی کہ جب اگر میری روح پرواز کر جائے تو مجھے غسل کفن دے کر میری اونٹنی پر سوار کر دینا اور اس کو چلا دینا, یہ جہاں میرے وجود کو چاہے گی اللہ کو منظور ہوگا لے جائے گی. یہ عام طور پر بعض لوگ بیان کرتے ہیں, لیکن یہ علماء محققین نے لکھا ہے کہ بالکل غلط ہے. کیا ہے؟ یہاں بھی ایک آپ کا ہے, وہ بھی تیل لگاتا ہے بڑا ماشاءاللہ, عطریات بھی لگاتا ہے. اس نے پتہ نہیں کیسے, میں بھی حیران اس کا, جب مجھے کسی نے سنایا تو میں بھی دنگ رہ گیا. وہ اللہ کا بندہ, اس پہ جو ہے وہ اتنا پکا پختہ, آپ جیسے کہیں نا اللہ معاف فرمائے قسمیں کھا رہا ہو کہ اللہ کے بندے ہے ہی نہیں ہیں یہ جنہوں نے بیان کیا ہے. بیان کرنے کے بعد امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت نے لکھا ہے کہ یہ جھوٹ ہے.
اور یہ واقعات ساتھ موجود ہیں. حضرت کا جنازہ ہوا ہے, باقاعدہ حضرت حسن نے پڑھایا, حضرت حسن حضرت حسین نے دفن کیا ہے, قبر میں اترے ہیں. اس کے بعد ہاں یہ ہے کہ نشان نہیں رکھا گیا حکمتاً, مجبوری سے, لیکن یہ نہیں کہ ہاں کہا دیا. اس کو تو ہمارے علماء محققین نے کہا کہ یہ افواہ ہے, بس ایسے لوگوں نے مشہور کر دی. افواہیں پھیل جاتی ہیں. اس لیے ہمارے مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, کبھی بھی کسی کے منہ سے کوئی بات سنو نا, آنکھیں بند کر کے کبھی بھی اس کو مان. اور اچھا, حضرت فرماتے تھے کسی کی تقریر سنو تو کبھی بھی نہیں مانو. حضرت فرماتے تھے یہ پڑھتے نہیں ہیں, بس سنی سنائی کہتے رہتے ہیں, اور ان کو اپنی سنی سنائی گپ پہ اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں اس کا کوئی اور پہلو ہو ہی نہیں سکتا. اچھا میرے جیسا کوئی آدمی نقل کرے تو سمجھ میں بھی آتا ہے, چلو بھائی ہم تو جاہل ہو گئے. جب اتنا بڑا آدمی نقل کرے گا, اچھا میں حیران تھا, جب اتنا بڑا آدمی نقل کرے گا تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ تو کہیں گے نہیں نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ کہیں گے میں غلط بولتا ہوں, آپ وہ غلط میں ہو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, یہاں بیٹھنے سے پہلے اس مضمون کو جس کو آپ بیان کرنے جائیں اس پہ مکمل عبور حاصل کریں. اور اس کا طریقہ یہ نہیں ہے, یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھ کے بیان کریں. جب پڑھیں گے تو آپ کو خود یقین ہوگا کہ کہاں لکھا ہوا ہے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدا سے لے کر انتہا تک میں نے حضرت کی زندگی کا سارا خلاصہ دہرایا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ لوگوں نے اعتراضات کیے, جنہوں نے شہید کیا اس طرح کے لوگ تھے. ان کے علماء اہل سنت نے مستقل جواب دیے, اب ان کا وقت نہیں ہے. اور خلفائے راشدین البم جو حضرت شیخ محمد مکی صاحب کی ہے, اس کا جو آخری حلقہ ہے, اس میں حضرت نے ان تمام اعتراضات کا ایک ایک کر کے جواب دیا ہے جو معترض لوگوں نے حضرت علی پر کیے ہیں. حضرت معاویہ پر بھی اعتراضات ہوئے, حضرت علی پر بھی اعتراضات ہوئے, لیکن ان تمام باتوں کے یا ان تمام اعتراضات کا ایک ہی موٹا سا جواب ذہن میں رکھ لیں, چاہے وہ حضرت علی پر ہو چاہے حضرت معاویہ پر ہو. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ان حضرات کی عزت کا مقام یہ ہے, ان پہ کوئی کچھ بھی اعتراض کرے اس سے کہو, اس کی پوری بات سننے کے بعد کہو ہیں پھر بھی صحابی. ہر اعتراض کا یہی جواب ہے. اگر میرے ساتھ کہہ دیں ہیں پھر بھی صحابی. وما علینا الا البلاغ المبین, سنتیں پڑھیں.